السلام علیکم جی ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ٹائٹل آپ نے یقیناً دیکھ لیا ہوگا، عزیزو کارآمد بنو۔ کارآمد دوسروں کے لیے بھی اور اپنوں کے لیے بھی اور خود کے لیے بھی، بس کارآمد بنو۔ ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ میں نے اشتہار دے رکھا تھا۔ تیسرے دن صبح گھر والوں نے بتایا کہ ایک خان صاحب ڈرائیونگ کی ملازمت کے لیے آئے ہیں۔ میں برآمدے میں گیا تو شکل و صورت اور واضح قطع سے اچھی عمر کا نیک بندہ، نورانی چہرہ، باادب ایک خان صاحب نظر آئے اور سلام میں سبقت کر گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا آواز میں نے سنا۔ سلام کے بعد بھی انہوں نے مجھے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ کہہ رہے تھے، جی میں آپ کی گاڑی ضرور چلاؤں گا مگر میری کچھ شرطیں ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید تنخواہ کی بات ہوگی۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا کہ وہ کیا شرطیں ہیں؟ جواب ملا، ایک تو آپ کی گاڑی میں گانے نہیں لگنے دوں گا، دوسری بات یہ کہ نماز کا وقت ہوگا تو میں گاڑی روک دوں گا اور نماز پڑھنے کے بعد ہی گاڑی چلاؤں گا، اور تیسری شرط یہ کہ گاڑی چلانا مجھے نہیں آتا، وہ بھی آپ کو سکھانا ہوگی۔ اس بیانیے کے اختتام پر آپ یقیناً ہنسے ہوں گے، اور ہے ہی ایسا واقعہ کہ ہنسنا ہی چاہیے۔ گزشتہ دنوں ہم ضلع اکولا مہاراشٹر کے مشہور ٹاؤن بالا پور گئے تھے۔ وہاں ایک ایسے جلسے میں بھی شرکت کا موقع ملا جس میں نوجوان طلباء اور طالبات کو دیکھا جو حال میں اعلیٰ درجات کے امتحانات میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے تھے۔ کوئی 10 سے زائد طلباء رہے ہوں گے جن میں اکثریت لڑکیوں کی تھی۔ انہیں معززین شہر اور مہمان خاص مہاراشٹر پولیس کے آئی جی اور مشہور شاعر کیسر خالد نے ان طلباء کو اعزاز سے نوازا۔ ہمیں اس وقت بہت خوشی ہوئی جب یہ پتہ چلا کہ ان لڑکیوں میں سے بعض نے 80% یا 90% سے زائد نمبر حاصل کیے ہیں۔ ان لڑکیوں میں کئی ایسی تھیں جو حجاب اور برقعے میں اپنے سرپرستوں کے ساتھ آئی تھی۔ کیسر خالد صاحب نے اپنی تقریر میں ان لڑکیوں کی کامیابی پر کہا کہ ہماری بیٹیاں تعلیم میں بڑھ رہی ہیں، یقیناً یہ خوشی اور مسرت کا مقام ہے، مگر ہم جیسوں کے ذہن میں ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ ہمارے بیٹے کہاں ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا کہ فیس بک، موبائل یا پھر واٹس ایپ پر چیٹنگ میں لگے ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چائے خانے میں خیالی گھوڑے دوڑا رہے ہوں۔ کیسر خالد نے امتحانات میں نقل کے رجحانات کی مذمت ہی نہیں کی بلکہ یہ بھی کہا کہ جب امتحانات کے ایام میں پولیس بندوبست ہوتا ہے تو میں اپنے ماتحتین کو سختی سے ہدایت دیتا ہوں کہ جس دن ریاضی یا سائنس کے پرچے حل ہونے والے ہوں اس دن امتحان گاہ پر سخت نگرانی رکھی جائے۔ کیسر خالد کی اس تقریر پر ہمیں بھی کئی واقعات یاد آ گئے۔ ایک واقعہ ایس ایس سی کا امتحان ہو چکا تھا، پرچوں کی جانچ ہو رہی تھی کہ مالی گاؤں کے ہمارے ایک تعلیم یافتہ اور اللہ والے دوست جو اب فلسفے کے ڈاکٹر بھی ہیں، موصوف کا فون آیا کہ ندیم آپ ممبر میں رہتے ہیں، وہاں ایک صاحب ہیں جن کے پاس ریاضی اور مراٹھی ایس ایس سی کے پرچے جانچنے کے لیے پہنچے ہیں، ان کا یہ نام ہے اور فلاں مقام پر رہتے ہیں، ذرا معلوم کر کے اس کی تصدیق کیجئے تو ہمارا کام بنے۔ ہم بہت حیران ہوئے کہ ان کو یہ ساری معلومات کیسے حاصل ہوئیں۔ انتہا یہ کہ اس
متہن کے پاس کس مضمون کے پرچے گئے ہیں سب کچھ معلوم ہے۔ ہم نے بہرحال اس معاملے میں خاموشی اختیار کی، مگر ذہن میں پہلے سے بعض شکوک نے اپنے پردے ضرور سرکائے۔ وہ شکوک یہ تھے کہ اس وقت اکثر وہی طلباء امتحانات میں نمایاں کامیاب ہو رہے تھے جن کے والدین درس و تدریس سے وابستہ تھے۔ وہ شکوک یہ تھے کہ اس وقت اکثر وہی طلباء امتحانات میں نمایاں کامیاب ہو رہے تھے کہ جن کے والدین درس و تدریس سے وابستہ تھے اور جو مالی گاؤں کے ہمارے دوست کی طرح امتحان کے نگران سے لے کر پرچے جانچنے والوں کے شجرے تک سے باخبر ہوتے تھے۔ قیصر خالد صاحب کی تقریر میں امتحان کی نکالی کا تذکرہ ہرگز عجب نہیں تھا، بلکہ اس بات سے ہمارے شکوک و شبہات کو ایک تقویت بھی ملی کہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ بچپن میں بعض بزرگوں سے سنا ہوا ایک فقرہ بھی یاد آیا۔ بظاہر تعلیم یافتہ قسم کے لڑکوں سے جب وہ ملتے تھے اور جب وہ ان سے کوئی سوال کرتے وہ لڑکے یا تو خاموش رہتے یا پھر دائیں بائیں دیکھتے۔ وہ فقرہ یہ تھا: میاں کیا اناج دے کر پڑھا ہے؟ ہم نے اس سے قبل بھی اپنے ایک استاد افضل حسین کا ذکر کیا ہے۔ کوئی نصف صدی قبل کی بات ہے کہ کانپور کے افضل حسین صاحب لندن اور آکسفورڈ کے قصے ایسے سناتے تھے کہ گویا موصوف کل ہی لندن اور آکسفورڈ سے لوٹے ہوں۔ وہ تو بعد میں طلباء کو پتہ چلا کہ موصوف نے انگلینڈ تو کیا ممبئی اور کلکتہ بھی نہیں دیکھا، مگر وہ لندن ہی نہیں مانچسٹر جیسے شہروں کے بارے میں بھی خاصی معلومات رکھتے ہیں، اور یہ معلومات ان کے گہرے اور وسیع مطالعے کا حاصل ہے۔ واضح رہے کہ افضل حسین صاحب ایک غریب خاندان کے فرد تھے۔ معتبر ذریعے سے ملنے والی اطلاع کے مطابق وہ جب ہائی اسکول بورڈ کا امتحان دے رہے تھے تو ان کے گھر میں فاقے کی صورتحال تھی۔ اس غربت اور نامساعد حالات کے باوجود ان کے دل میں تعلیم کا جو چراغ روشن تھا اس کی لو کبھی مدھم نہیں پڑی۔ اسی طرح ملک عزیز کے دوسرے باوقار وزیر اعظم لال بہادر شاستری، جنہیں ہندوستانی سیاسی تاریخ میں ایک اہمیت حاصل ہے، ان کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے گاؤں سے جہاں پڑھنے جاتے تھے تو راستے میں ایک ندی پڑتی تھی اور اس ندی کو عبور کیے بغیر درس گاہ پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے پاس کشتی کے ملاح کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے اس دن ندی کو تیر کر پار کیا اور سکول میں حاضری درج کرائی۔ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر قاسم ہیں، وہ بھی ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنی تعلیم کے لیے انہوں نے جھاڑو دینے اور معمولی سے معمولی کام بھی کیے، روکھی سوکھی کھا کر تعلیم حاصل کی اور پھر وہ ٹیلی فون محکمے کی ملازمت سے وابستہ ہوئے۔ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، مگر ان کے ذوق علمی اور جذبہ خدمت خلق نے اب بھی انہیں ہومیوپیتھک جیسے علاج و معالجے سے وابستہ کر رکھا ہے۔ ہمارے ایک عزیز تھانے کی ضلعی عدالت میں بحیثیت وکیل اپنی عمر کے لوگوں میں معروف نہیں بلکہ ممتاز ہیں۔ ان کی طالب علمی سے لے کر اب تک کی زندگی ہماری آنکھوں میں ہے۔ غربت نہیں، انتہائی غربت کی حالت میں انہوں نے تھانے ہی سے LL.B کیا اور تھانے میں اپنے زمانے کے مشہور ایڈوکیٹ اسحاق نرویل کے ساتھ بحیثیت جونیئر اپنی عملی وکالتی زندگی شروع کی۔ اس وقت شمیم احسن ممبرا کے ممتاز تر وکیل ہیں۔ زندگی کی مسرتیں اگر انسانی سے ہاتھ آتی ہیں تو ان کی قدر ویسی نہیں ہوتی جیسا کہ ان کا حق ہوتا ہے، مگر وہ لوگ جو زندگی کے نرم کرم سے گزر کر زندگی کے کارگاہ میں پہنچتے ہیں تو زندگی کی بہاریں یقیناً ان پر نچھاور ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک شکایت عام ہے کہ مذہبی عصبیت کے سبب ہم پر ملازمت کے دروازے بند ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض مقامات پر یہ باتیں سچ بھی ہوں۔ ہم نے اس تحریر کی ابتدا جس واقعے سے اور جس شخص سے کی ہے، تعلیم سے فراغت کے بعد اعزاز و انعامات کے ایک جلسے میں اسی شخص نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بچوں،
تم مسلمان ہو، تمہارا نمازی ہونا یا روزے دار ہونا ہرگز عجب نہیں، مگر اس دنیا میں اگر آپ دوسروں کے لیے کارآمد نہیں ہیں تو آپ کو زندگی کی کامیابی ہرگز نہیں ملے گی۔ اس کے لیے آپ کے ہاں جو صلاحیت دیکھی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ آپ دنیا کے لیے کتنے کارآمد ہیں۔ تو عزیزو، نیک بننے کے ساتھ کارآمد بننا بھی آپ پر واجب ہے، ورنہ تو بیکار چیزوں کی طرح آپ بھی ادھر ادھر پڑے رہیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جنت کا راستہ اسی دنیا سے جاتا ہے، اور دنیا میں رہ کر آپ چاہیں کہ دنیا سے منہ موڑ کر جی لیں گے تو یہ محال ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اسی مذہب کے ماننے والوں میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا۔ آپ بھی دینے والے بنیے انشاءاللہ۔ جو سب سے بڑا دینے والا ہے اس کی عطا کے در آپ پر بھی کھل سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے کرم کے لیے بھی آپ کو اہلیت ثابت کرنی ہوگی۔ یہ فطرت کا اصول ہے، اور فطرت اپنے اصول کبھی نہیں بدلتی۔ تو عزیزو، کارآمد بنو، کارآمد، دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک چھوٹی سی کہانی جس سے ہمیں ایک بہت اچھا سبق سیکھنے کو ملا۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔